بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے اجازت لینے کے آداب، یعنی دین اسلام میں ہمیں یہ اہم ترین تعلیم دی گئی ہے کہ انسان جب کسی سے ملاقات کے لیے جائے، کسی کے گھر گیا ہے یا کوئی بھی ایسی جگہ ہے، اور بالخصوص یہ کہ اگر کسی کے گھر گیا ہو تب تو اس چیز کا اور زیادہ اہتمام کیا جانا چاہیے کہ انسان اجازت لے کر اس کے گھر میں داخل ہو۔ بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونا بہت ہی قبیح ترین عمل ہے، اور در حقیقت اس کا پس منظر یوں سمجھنا چاہیے کہ دین اسلام کی ایک اہم ترین تعلیم یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے تمام مسلمانوں میں باہم جو تعلقات ہیں وہ ہمیشہ خوشگوار رہا کریں، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے عزت و احترام کے جذبات موجزن رہا کریں، اور وہاں کوئی تلخیاں نہ ہوں، کوئی رنجشوں کے معاملات نہ ہوا کریں۔ تو جب حکم یہ ہے کہ تعلقات ہمیشہ مضبوط و مستحکم ہوں اور خوشگوار ہوں، تو پھر ظاہر ہے کہ اس مقصد کے لیے جو چیز، جو عمل، جو کام بھی مفید ثابت ہو سکتا ہو تو پھر اس کو اپنایا جائے ضرور، اور جو کام بھی اس مقصد کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہو تو پھر اس سے اجتناب کیا جانا چاہیے ضرور۔ اور جہاں تک تعلق ہے یہ اجازت لینے کا، یہ جو معاملہ ہے، تو حقیقت یہی ہے کہ جب ہر کوئی دوسرے کے گھر میں آنے سے پہلے اجازت لے گا تو اس کا لازمی نتیجہ یہی برآمد ہوگا کہ وہاں تعلقات خوشگوار ہی رہا کریں گے، ورنہ یہ کہ اگر کوئی کسی کے گھر میں گھس گیا، بغیر بتائے آ گیا، بغیر اجازت لیے ہوئے اندر چلا آ رہا ہے، یا تو وہ اسے نکال باہر کرے گا کہ کدھر تم چلے آ رہے ہو، تمیز نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے، اور اگر اسے نکالا نہیں ہے تو بظاہر اگرچہ وہ خوش دلی کا اور خوش اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا ہے بظاہر، لیکن عین ممکن ہے کہ دل میں وہ تنگی محسوس کر رہا ہو، ناراضگی محسوس کر رہا ہو کہ یہ کیسا عجیب انسان ہے۔ تو جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر تعلقات تو بگڑیں گے، جبکہ تعلقات کو بگاڑنے سے دین اسلام میں باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ انسان کی جو گھریلو زندگی ہے وہ باہر کی زندگی سے یکسر مختلف ہوا کرتی ہے، کہ انسان جب باہر نکلتا ہے، وہ بازار میں ہے، وہ دفتر میں ہے، وہ مسجد میں ہے، یا کسی بھی مقام پر ہے، تو مخصوص ہیئت ہے، مخصوص لباس ہے، مخصوص طور طریقے ہیں، لیکن اگر گھر کے اندر بھی وہ ہمیشہ صبح و شام، شب و روز، 24 گھنٹے ہر وقت وہ اسی طرح بنا ٹھنا اور یہ کہ مخصوص ہیئت لیے ہوئے، مخصوص انداز لیے ہوئے بیٹھا رہے گا تو زندگی تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو گھر میں انسان کی جو زندگی ہے وہ باہر کی زندگی سے مختلف ہے، کہ وہاں انسان آرام چاہتا ہے، کہ وہاں اس کا جو حلیہ ہے اور وہاں جو اس کے طور طریقے ہیں، وہاں جو اس کا انداز ہے،
تو وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ باہر کا کوئی شخص اسے اس حال میں دیکھے۔ تو اسی لیے دین اسلام میں یہ حکم دیا گیا کہ انسان اگر کسی کے گھر جائے تو اجازت لیے بغیر گھر میں کسی دوسرے کے گھر میں داخل نہ ہو، ہرگز ہرگز۔ فرمایا قرآن کریم میں یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے ایمان والو، جب تم اپنے گھر کے سوا کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہونے لگو تو اجازت حاصل کیے بغیر تم اندر ہرگز داخل مت ہونا۔ تم اجازت لے لو، اور یہ کہ اس گھر والوں کو سلام بھی کر لو، اجازت بھی لی جائے اور یہ کہ سلام بھی کیا جائے کہ پہلے تو اجازت لی ہے، نہ کہ ویسے ہی انسان اندر چلا آ رہا ہے، اور جب اجازت مل گئی ہے تو اس کے بعد اندر داخل ہوتے وقت سب سے پہلے انہیں سلام کہے کہ السلام علیکم، دل سے انہیں دعا دے، ان کی سلامتی کی دعا۔ اس چیز کو صرف رسم و رواج نہ سمجھا کرے کوئی کہ محض یہ تو دنیا کی رسم ہے، اسے نبھانا ہے کہ السلام علیکم کہنا ہے ایک دوسرے کو، تو محض اسے دنیاوی رسم نہ سمجھے، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ دین اسلام کی تعلیم ہے۔ یوں انسان اسے اپنے دین کا حکم سمجھتے ہوئے اس پر عمل کیا کرے، سلام کیا کرے، تو یہ چیز اس کے لیے باعث اجر و ثواب اور یہ کہ باعث خیر و برکت بھی بن جائے گی۔ تو فرمائے کہ اجازت لیے بغیر اندر داخل نہ ہو کسی دوسرے کے گھر میں، اور سلام کیے بغیر اندر داخل نہ ہو۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ سکو۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، اللہ جو کہ انسانوں کا خالق و مالک ہے۔ خود انسان کو بھی اس بات کا اتنا علم نہیں کہ میرے لیے کیا چیز مفید ہے، کیا چیز مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ خود میرے لیے کیا چیز مفید ہے، کیا چیز باعث نقصان ہے، مجھ سے بھی بڑھ کر اس بات کا علم اللہ کو ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے تو انسان کو پیدا کیا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے اسے زیادہ علم ہے۔ ظاہر ہے کہ خالق کا علم کامل ہے اور زیادہ ہے، مخلوق کا علم کم ہے اور ناقص ہے۔ خود ہمارے لیے کیا چیز مفید ہے، کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے، ہم سے بھی زیادہ اس بات کا علم اللہ کو ہے۔ تو فرمائے کہ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے اگر تم سمجھ سکو، یعنی اجازت لیے بغیر کبھی کسی کے گھر میں داخل نہ ہونا، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ اللہ اس بات کو جانتا ہے، لہذا انسان کو اس پر عمل کرنا چاہیے ضرور۔ اور معاملہ وہی ہے، اجازت لیے بغیر چلا گیا کسی کے گھر میں اور کام ہے اپنا، فرض کیجئے یا ملنے گیا ہے کہ محبتیں بڑھیں گی، ذرا بات چیت کریں گے، ملاقات کریں گے، اور وہ تو اندر سے تنگ دل ہو رہا ہے، ناراض ہو رہا ہے دل کے اندر اندر۔ بظاہر وہ کہہ رہا ہے کہ خوش آمدید جناب، بہت اچھا کیا آپ چلے آئے، تشریف لائے، بہت شکریہ، لیکن دل میں شاید وہ برا کہہ رہا ہو، تو کیا خاک محبتیں بڑھیں گی یوں؟ یا فرض کیجئے کہ کوئی گیا ہے کسی کے پاس اپنے ہی کسی کام سے، اپنی کوئی حاجت لیے ہوئے، اپنی کوئی ضرورت لیے ہوئے کہ جناب مجھے یہ کام پڑ گیا،
میں اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، چل کر آیا ہوں، کچھ مدد کر دیجئے، لیکن بغیر اجازت آیا ہے۔ شاید اگر وہ اس کا کام کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہو تو شاید تب بھی نہیں کرے گا، کہ تمیز تو ہے نہیں، یوں اٹھ کر چلا آیا میرے گھر میں بغیر اجازت، بغیر بتائے ہوئے، نہ پہلے خبر دی، نہ کوئی وقت لیا، نہ اطلاع دی۔ اور آج کل تو بہت ہی آسان ہے، ٹیلی فون کیا جا سکتا ہے، میسیج بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی بغیر بتائے، بغیر اطلاع دیے، بغیر اجازت لیے چلا جائے کسی کے گھر کے اندر، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا کام کیا بنے گا، بلکہ شاید بنتا ہوا کام بھی بگڑ جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے، اگر تم سمجھ سکو۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر انہی آیات کے ضمن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آگے چل کر یوں ارشاد فرمایا، وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا۔ اگر تمہیں یوں کہا جائے، یعنی اجازت مانگی ہے وہاں پہنچ کر، لیکن جواب یوں ملا ہے کہ اجازت نہیں ہے، اس وقت آپ اندر تشریف مت لائیے، واپس چلے جائیے۔ اگر یوں کہا گیا تو اب ناراض ہونے کی بجائے کہ یہ کیا کر رہا ہے، مجھے واپس لوٹا رہا ہے، یوں تنگ دلی محسوس کرنے کی بجائے، رنجش کی بجائے، چپ چاپ انسان کو چاہیے کہ خاموشی کے ساتھ واپس چلتا بنے فوراً۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، اگر تمہیں یوں جواب ملا ہے، یوں کہا گیا ہے کہ ارجعوا، واپس چلے جائیے، فارجعوا، تب تم واپس چلے جاؤ، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ یعنی پھر اللہ کی طرف سے یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے کہ اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے، کہ گھر والوں نے کہا کہ واپس چلے جائیے، اس وقت تو ملاقات کا موقع نہیں ہے، کوئی مجبوری ہے، تو انسان بجائے اس کے کہ زبردستی گھستا چلا آئے کہ کیا خاک مجبوری ہے، یا یہ کہ واپس تو جا رہا ہے مگر دل میں ناراضگی محسوس کر رہا ہے، ایسا کرنے کی بجائے اسے چاہیے کہ اس بات کو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے وہ بغیر کسی ناراضگی کا احساس دل میں لیے ہوئے چپ چاپ واپس چلتا بنے۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع، متفق علیہ، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث مذکور ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الاستئذان ثلاث، 3 بار اجازت مانگو۔ پہلی بار اجازت مانگی ہے، یا زبان سے کہنے کی بجائے مثلا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، یا بیل بجائی ہے، یا جو بھی طریقہ رائج ہو جہاں جس علاقے میں جس زمانے میں، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ، اگر اجازت دے دی گئی تو ٹھیک ہے، چلے آئیے، وَإِلَّا فَارْجِعْ، اور اگر اجازت نہیں دی گئی، یا یہ کہ کوئی جواب ہی نہیں آیا، 3 بار اجازت مانگی ہے یا دروازہ بجایا ہے لیکن کوئی جواب نہیں آیا، تو انسان کو چاہیے کہ اب خاموشی کے ساتھ واپس چلتا بنے، کہ 3 بار جب دروازہ بجانے یا اجازت مانگنے کے باوجود کوئی جواب نہیں ہے تو اب وہ ایسا نہ ہو کہ بس وہیں کھڑا ہوا ہے کہ ٹلتا ہی نہیں، اور یہ کہ بجائے جا رہا ہے دروازہ یا بیل بجائے جا رہا ہے، 3 بار جب کام یہ ہو چکا، بیل بجا دی گئی، کوئی جواب نہیں ملا، تو اب پریشان نہ کرے، چپ چاپ واپس چلتا بنے۔ وعن ربعی بن حراش قال حدثنا رجل من بنی عامر، بنی عامر کے ایک شخص نے یہ واقعہ بیان کیا، انہ استأذن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی بیت، وہ اپنا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، بنی عامر سے تعلق رکھنے والے یہ ایک صاحب ہیں، صحابی، کہ ایک بار
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں تشریف فرما تھے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی، اور اجازت یوں طلب کی کہ اَأَلِجْ، کیا میں اندر آ جاؤں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لخادمہ، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم کو یوں حکم دیا، اخرج الی ھذا فعلمہ الاستئذان، کہ باہر جا کر ذرا اس کو سکھاؤ، اسے بتاؤ کہ اندر آنے کی اجازت کس طرح مانگی جاتی ہے، کہ یہ کوئی طریقہ ہے کہ وہاں کھڑا ہوا کہہ رہا ہے کہ میں اندر آ جاؤں اور نہ جانے کون ہے یہ، تو یہ کیا طریقہ ہے اجازت مانگنے کا؟ تو خادم کو حکم دیا کہ باہر جاؤ اور اسے اجازت مانگنے کا طریقہ سکھاؤ۔ فقل لہو، اور اسے یوں کہو کہ قل، یوں کہو السلام علیکم ادخل، یوں اجازت مانگو کہ کہو کہ السلام علیکم، کہ آپ پر سلامتی ہو، پھر یوں کہو کہ ادخل، کیا میں اندر داخل ہو جاؤں، اندر آ جاؤں؟ فسمعہ الرجل، تو اس شخص نے یہ بات سنی، فقال، اور تب اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے اس نے یوں کہا کہ السلام علیکم ادخل، کہ سلام کیا اور اس کے بعد کہا کہ ادخل، کیا میں اندر آ جاؤں؟ فأذن له النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدخل، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اندر آنے کی اجازت مرحمت فرمائی، اور تب وہ اندر آ گیا، داخل ہو گیا۔ تو مقصد یہ کہ اجازت لینے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ انسان وہاں کھڑا ہو کر یوں کہے کہ میں اندر آ جاؤں، میں اندر آ جاؤں، بلکہ پہلے سلام کرے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جیسے آگے تذکرہ آئے گا کہ اپنا نام بھی بتائے، اپنا تعارف کرائے کہ میں کون ہوں۔ اور اسی طرح ایک بار فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدخلت علیہ، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اندر چلا آیا، ولم اسلم، سلام نہیں کیا میں نے، ویسے ہی چلا آیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارجع فقل السلام علیکم ادخل، واپس جاؤ اور یوں کہو کہ السلام علیکم، کیا میں اندر داخل ہو جاؤں؟ یہ طریقہ اسے بتایا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما جعل الاستئذان من اجل البصر، اجازت اس وجہ سے لینا ضروری ہے کسی کے گھر میں اندر آنے سے پہلے کہ بد نظری سے انسان محفوظ رہ سکے، کہ وہاں گھر میں کسی کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی دوسرا شخص اس کے گھر میں آ کر ادھر ادھر دیکھا کرے، تو یوں اس چیز سے حفاظت کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت ضرور لی جائے، پھر وہاں گھر میں آرام سے بیٹھے کہ جہاں اسے بٹھایا گیا ہے، ادھر ادھر مت گھومتا پھرے اور ادھر ادھر بلا وجہ نہ دیکھا کرے۔ تو یہ بہت نازک اور اہم ترین معاملہ ہے، لیکن یہ کہ اس بارے میں انشاءاللہ آئندہ کسی ملاقات کے موقع پر مفصل گفتگو کی جائے گی۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔